محبت میں سارا جہاں جل گیا ہے، زمین جل گئی، آسمان جل گیا ہے، محبت میں سارا جہاں جل گیا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں نادر حسین نادر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ چینل فل لائٹ ود نادر حسین نادر۔ ناظرین، میری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ آپ کے لیے ریکارڈ سمیت ایسی شاہکار فلموں کے بارے میں ذکر کروں جو بہت ہی بہترین انداز میں تیار ہوئیں، اپنی ڈائریکشن، کہانی، اداکاروں کا انتخاب، کردار نگاری، موسیقی، خوبصورت نغمات اور بہت ساری خوبیوں کے ساتھ یہ فلمیں کلاسک کا درجہ رکھتی ہیں، مگر افسوس کہ ان فلموں کو جتنی پذیرائی حاصل ہونی چاہیے تھی، باکس آفس پر جتنے ریکارڈ بنانا چاہیے تھے وہ نہیں بنا سکیں، مگر یہ ایسی فلمیں ہیں جنہیں پڑوسی ملک بھارت میں کاپی کیا گیا اور یہ ہر پاکستانی کے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل آئیکن کے نشان کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا ساتھ مستقل بنا رہے۔ آج میں جس فلم کا ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ شباب پروڈکشنز کی بہترین تخلیق فلم انسانیت ہے۔ یہ فلم 24 فروری 1967 کو ملک بھر میں نمائش کے لیے پیش کی گئی اور اس نے ایوریج بزنس کرتے ہوئے صرف سلور جوبلی منانے کا اعزاز حاصل کیا۔ انسانیت کے ہدایت کار شباب کیرانوی اور فلم ساز اے حمید تھے۔ فلم کا اسکرین پلے بھی شباب کیرانوی نے ہی لکھا جبکہ فلم کے مصنف شاطر غزنوی تھے۔ فلم کی موسیقی کا شعبہ منظور اشرف اور تصدق حسین کے پاس تھا، جبکہ اس فلم کے خوبصورت گیت نغمہ نگار خواجہ پرویز، ناظم پانی پتی اور شباب کیرانوی نے تخلیق کیے۔ فلم کی عکاسی کا شعبہ رشید چودھری کے پاس تھا۔ فلم کے تدوین کار علی صدا بندی اختر جیلانی نے کی، آرٹ ایم رمضان کی تھی، جبکہ رقص کا شعبہ حمید چودھری کے پاس تھا۔ اس فلم میں مالا، احمد رشدی اور آئرن پروین نے اپنی آوازوں کا جادو جگایا اور اس فلم کے تمام ہی گانے سپر ہٹ ثابت ہوئے۔ فلم کی کاسٹ میں اس وقت کے سپر سٹار وحید مراد، خوبصورت زیبا، طارق عزیز، فردوس، سلطان راہی، سلمہ ممتاز، ننا، رضیہ، علی اعجاز، آشا بھوسلے، علی بابا، تانی، جی این بٹ اور حمید وائیں تھے۔ یہ فلم شاہ نور اسٹوڈیو ملتان روڈ میں تکمیل کے مراحل طے کرتے ہوئے مکمل ہوئی۔ ہم آغاز میں بات کریں گے فلم کی کہانی کے بارے میں جو بہت ہی متاثر کن، خوبصورت اور دلکش انداز میں پیش کی گئی۔ فلم کے منظر نامے پر بہت زیادہ محنت کی گئی جو فلم کے ہر ایک سین اور ہر ایک شاٹ میں آپ کو دکھائی دے گی۔ وہاں جا کے مجھے بھول تو نہیں جاؤ گی؟ تجھے ہم بھول سکتے ہیں بھلا جی سے جی کیوں کر، تصادم زیری نظروں کا ابھی بھولا نہیں ہے۔ انسانیت کی کہانی میڈیکل شعبے سے وابستہ ایک ایسے ڈاکٹر کے گرد گھومتی ہے جو ماضی میں ایک لڑکی کے ساتھ محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، مگر حالات کی ستم ظریفی کی وجہ سے اسے بیرون ملک جانا پڑتا ہے۔ وہاں سے جب ڈاکٹر وحید مراد کی واپسی ہوتی ہے تو اس کی محبوبہ کی شادی کسی اور شخص کے ساتھ ہو چکی ہوتی ہے۔ دکھایا گیا ہے کہ اتفاق سے اس لڑکی یعنی زیبا کی شادی طارق عزیز کے ساتھ ہوتی ہے اور طارق عزیز کسی مہلک بیماری میں مبتلا ہو کر اسی ڈاکٹر وحید مراد کے کلینک میں، وحید مراد کے ہاسپٹل میں زیر علاج ہوتا ہے۔ فلم کی سچویشن کو اس طرح سے ٹویسٹ کراتے ہوئے پیش کیا گیا کہ فلم کی ہیروئن زیبا اس بات سے مطمئن نہیں ہوتی کہ وحید مراد اس کے خامد کا علاج اچھے طریقے سے کرے گا۔ اس کے دل میں یہ شک بیٹھ جاتا ہے کہ شاید وحید مراد اس کے شوہر کو موت کے منہ میں دھکیل کر اسے دوبارہ سے پانے کی کوشش کرے گا۔
کہانی اسی طرح آگے بڑھتے ہوئے اپنے انجام تک پہنچتی ہے۔ فلم میں خاص طور پر ایک کردار ایک پاگل لڑکی کا بھی رکھا گیا جو فردوس نے بہت ہی خوبصورت اور شاندار انداز میں پکچرائز کیا اور اپنی کردار نگاری کے خوب جوہر دکھائے۔ جہاں تک اداکاری کی بات ہے تو وحید مراد اپنے عام رومانٹک انداز سے ہٹ کر ایک ڈاکٹر کے کریکٹر میں اتنے خوبصورت اور شاندار دکھائی دیے کہ ناقدین بھی ان کی اداکاری پر داد دیے بغیر نہیں رہ سکے۔ فلم کے بہت سے مکالموں کی ادائیگی کے دوران وحید مراد کی اداکاری دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ فردوس نے اچھوتا کردار ادا کیا اور اپنے کردار میں پوری طرح سے حاوی دکھائی دی۔ زیبا بیگم روایتی ہیروئن کے کردار میں بہت اچھی لگیں۔ بعض مناظر میں انہوں نے بہت عمدہ کردار نگاری کا مظاہرہ کیا۔ فلم کے ایک اور اہم کردار میں طارق عزیز دکھائی دیے۔ ان کی اداکاری کو ہم بہت زیادہ لاجواب تو نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ اپنے کردار کے ساتھ پورا انصاف کر گئے۔ جہاں تک فلم کے گانوں کی بات ہے تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ وحید مراد گانوں کی پکچرائزیشن میں ماسٹر کا درجہ رکھتے ہیں، اور انہوں نے گانوں کی پکچرائزیشن کے دوران جس طرح سے اپنی باڈی لینگویج، اپنے ایکسپریشن کا استعمال کیا، وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ میں تیری دم ساز ہوں، گیت ہے تو پیار کا، میں گیت کی آواز ہوں۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت فلم تھی جس نے اپنے دیکھنے والوں کو ہمیشہ اسکرین پر نظریں جمائے رکھنے پر مجبور کر دیا۔ ناظرین، اس فلم کی کاپی انڈیا میں کی گئی۔ انڈین ڈائریکٹر اور پروڈیوسرز نے اپنے سٹارز کے ساتھ مل کر بہت اچھا کام کیا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ فلم کوئی انتہائی گھٹیا معیار کی تھی، لیکن اگر دونوں فلموں کو ہم آمنے سامنے رکھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسانیت اس سے بہت زیادہ اچھی فلم تھی۔ اداکاری کے معاملے میں، ڈائریکشن کے معاملے میں، میوزک کے معاملے میں، غرض کے ہر شعبے میں انسانیت ایک بہترین تخلیق تھی۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ یہ فلم جتنی اچھی تھی، جتنی بہترین تھی، جس خوبصورت انداز میں اسے پیش کیا گیا، باکس آفس پر یہ فلم اس طرح سے دھوم نہیں مچا سکی، اور نہ ہی اس فلم کو گولڈن، پلاٹینم یا ڈائمنڈ جوبلی منانے کا اعزاز حاصل ہوا۔ اس فلم نے صرف ایوریج بزنس کرتے ہوئے سلور جوبلی تک ہی رسائی حاصل کی۔ میں آپ سے پرزور گزارش کرتا ہوں، یہ فلم یوٹیوب پر موجود ہے۔ آپ کو جب بھی موقع ملے، جب بھی آپ کے پاس وقت ہو، اگر وقت نہ بھی ہو تو آپ وقت نکال کر پاکستان کی اس بہترین کلاسک فلم کو ضرور دیکھیے، تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو سکے کہ ماضی میں یہاں پاکستان فلم انڈسٹری میں کتنی خوبصورت اور قابل دید فلمیں تخلیق ہوا کرتی تھیں، اور سب لوگ کس محنت، جاں فشانی اور اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ اس میں ایسا کام کرتے تھے کہ جسے بار بار دیکھنے کو دل چاہتا تھا۔ کاش آج بھی ہمارے ہاں ایسی ہی فلمیں، ایسی ہی کہانیوں پر مبنی، ایسے ہی منظر نامے پر تخلیق کی گئی، ایسے ہی خوبصورت ڈائریکشن، ایسی ہی خوبصورت اداکاری کے ساتھ فلمیں بنائیں، تاکہ پاکستان فلم انڈسٹری جو اپنی آخری سانسوں پر دم توڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، یہ پھر سے اپنی پرانی پوزیشن پر بحال ہو سکے۔ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے آپ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کر کے ضرور بتائیے گا۔ مجھے آپ کی قیمتی رائے، آپ کے قیمتی مشوروں کا بہت بے چینی کے ساتھ انتظار رہے گا۔ آخر میں آپ سے کہتا چلوں کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، اور میرے چینل فل لائٹ ود نادر حسین نادر کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل آئیکن کے نشان کو ضرور کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے اور آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ اپنا بہت ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ جلد ہی کسی نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اب اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔